ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ پہلو رہا وہ یہی تھا کہ اگرچہ اقبال افریدی صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ یقیناً کنڈیم بھی کرتے ہیں، انہوں نے اس دن ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت بھی کہا، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سیم وائسز بہرحال رہتی ہیں، ہر جماعت کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اوورآل جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کے پرسپیکٹو کے اندر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جو میں نے سوال کیا تھا ایکچولی جو اس کا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کے پی کے اندر آپریشن ہو یا نہ ہو یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، آپریشن کے متعلق بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو ری ہیب کی بات کی جاتی ہے وہ ری ہیبلیٹیشن جو ہے دیٹ از بیسکلی سول گورنمنٹس کا جو ہے نا وہ ایریا ہے، وہ پہلے بھی ہوتی رہی، ابھی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ابھی اس کا حوالہ بھی دیا کہ نارتھ وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں یہ ری ہیب کا پروسیس چل رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے پاشا صاحب کہ یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کے پی کے گورنمنٹ کو ایک قدم آگے بڑھ پر ان کے صوبے کی بات ہو رہی ہے، ان کو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز یا اس طرح کا مزاج یا ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اگر آپ اجازت دیں تو دے دوں کہ یہ ہمارے افغان اور پشتون بھائی جو ہیں، جب 79 میں سوویت یونین کی فوج آئیں تو پشتون افغان جو ہیں یہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، تو پاکستان نے اپنے دروازے اور اپنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ 70 لاکھ افغانوں کو پاکستان نے اس دور کے اندر پناہ یہاں پر دی۔ اس کے بعد جب امریکی حملہ آور ہوئے 2001 میں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف طالبان حکومت کو گرانے کے لیے، تو اس وقت بھی پاکستان نے اپنے دروازے جو ہیں ان کے لیے کھولے، اور امریکہ جو جنگ ہارا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، امریکی خود کہتے ہیں کہ اس جنگ کے ہار کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا طالبان کو اور افغانوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ پاکستان نے 45 سال تک افغانوں اور پشتونوں کی جو جدوجہد آزادی تھی اس کا ساتھ دیا، اور جو افغان مجاہدین کا ایک بہت بڑا نام تھا انجینئر گلبدین حکمت یار، انہوں نے یہ بات کہی، میں نے ان کو انٹرویو کیا، اس وقت میں روزنامہ پاکستان کا کورسپونڈنٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ سینٹرل ایشیا کے جو مسلمان تھے وہ ہم افغانوں سے زیادہ بہادر تھے، لیکن ان کو کیونکہ سوویت یونین کے خلاف کوئی پاکستان میسر نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی آزادی کو روس کے خلاف برقرار نہیں رکھ سکے، جبکہ ہمیں پاکستان میسر ہے، اور وہ اپنی جیت کو پاکستان کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے تھے۔ یعنی پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام کا یہ رویہ تھا۔ اب بھی 30 لاکھ سے زیادہ پشتون جو ہیں، افغان جو ہیں پاکستان کے اندر بس رہے تھے، اور اب کیونکہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، اس لیے ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جو ناجائز اور غیر قانونی طور پر یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور پاکستان نے ان کو نکالتے ہوئے بھی ان کے احترام کا پہلو ذہن میں رکھا کہ ان کو سرحد پر چھوڑنے کے بعد ان کو نقد رقم بھی دی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کا تو پشتون اور افغان عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت ٹی ٹی اے کی حکومت ہے، تحریک طالبان افغانستان کی حکومت ہے، وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف دہشت گرد گروپوں کو، صرف پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں، تاجکستان ہے، ایران ہے، چین ہے، یعنی جو جس رپورٹ کا آپ نے نوشاد صاحب حوالہ دیا ہے اس میں 20 گروپوں کی باقاعدہ اور ان کی قیادت اور ان کی تنظیم کا ذکر موجود ہے، اور ان کے جو سلیپر سیل ہیں چین میں، ایران میں، پاکستان میں، ان کا ذکر ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کا حق نہیں ہے کہ پاکستان ان کے سر کو کچل دے، اور پھر یہ نمک حرام طالبان جو ہیں یہ جا کر پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ 7 دن 10 دن وہاں کا معاملہ ہے؟ دیکھیں تحریک طالبان افغانستان تو جو کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس وقت میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ ری ہیب کے پروسیس کی بات کی جاتی ہے، یہ ری ہیب کی بات کر رہے ہیں، یہ آپریشن سے ڈر کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ میں ذرا جواب دیتا ہوں اس کا، ان کو نہیں جی مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، 2 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اب کچھ نہیں آتا، بس تیرے بل ری ہیب جو ہے، ایک بات یاد رکھیے، دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا میں جو ملٹری آپریشن ہوتے ہیں، فوج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے کو صاف کرے، پاک کرے ان دہشت گردوں سے جو ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ری ہیب کا جو کام ہے سویلین گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں اقبال احمد خان صاحب کہاں رہتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں۔
ری ہیب کا کام سول ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، جس میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے گزشتہ 12 سال سے مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ میں اقبال صاحب یہ جو امپورٹنٹ پہلو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ یہی ہے کہ دیکھیے یہ سول گورنمنٹس کا کام ہے ری ہیب کا، جس کی طرف آپ پوائنٹ بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں آپریشنز میں بھی مسائل آتے ہیں۔ آپریشن تو کرنے پڑیں گے نا، ناسور تو کاٹنا پڑے گا، کاٹیں گے تو ہم اس کے کسی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے نا۔ ٹریٹمنٹ کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ سویلین گورنمنٹس کی ہے نا۔ آپ ذرا تسلی سے جواب بھی سن لیجئے گا۔ صوبے کا بقائے جات ہے وفاق پہ، اور وہ ہزاروں ارب روپے ان کے بقائے جات کے صوبے کی NFC ایوارڈ کے پیسے ہیں۔ مجھے بتائے کہ آپ لوگ جس ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، وزیرستان کی بات کی، عضوہ نے یقین کرو میں اس کو انعام دے دوں گا اگر انہوں نے نارتھ یا ساؤتھ وزیرستان میں قدم رکھا۔ وہاں پہ جو حالات ہے، میرے اس دیش کے جوان جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز اور پاک فوج کے، آپ کو کیا پتا کہ وہاں پہ کون سے حالات ہیں، وہ کس کرب سے گزر رہی ہے ہمارے سیکورٹی فورسز۔ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سڑکیں بن رہی ہے۔ ایک دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ طالبان کو PTI سپورٹ کر رہی ہے، میری بات سنیں، بے نظیر کے انٹرویو آپ لگا دیں کہ انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن گیا تھا اپنے ملک سعودی عرب، اور یہ نواز شریف نے اس کو واپس بلایا اور کہا کہ یہاں پہ ابھی آپریشن جاری ہے، یہاں پہ جو ہے نا افغانستان میں جہاد جاری ہے، آپ واپس آ جائے۔ انہوں نے بسایا وہاں پہ بٹ آباد میں، وہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ نون لیگ نے اس کو سپورٹ کیا، وہاں پہ رکھا۔ تیسری بات کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں اور وہاں کے جو دیگر ممالک میں انٹرفیرنس کر رہے یا یہاں پہ افغان باشندے ہیں، دیکھیں میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ تب تک تو یہاں پہ رکھا گیا جس پہ ڈالر ملتے تھے۔ ابھی اگر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک جنت اور ایک دوزخ، یہاں پہ بنایا ہے ایک انتظامیہ اور ایک عدلیہ، اگر یہاں پہ کوئی غلط بندہ ہے تو انتظامیہ پکڑے اور وہاں پہ عدلیہ اس کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انٹرفیرنس نہ کرے، میں آتا ہوں نا جی، اللہ تعالیٰ نے بھی غلط بندے کا جو ہے کے لیے جہنم اور صحیح بندے کے لیے جنت کا انتخاب کیا ہے۔ آپ سنیں کہ ریہیبلیٹیشن میں ہمیں کون سی پرابلم درپیش ہے۔ ابھی ہم ریہیبلیٹیشن چاہتے 9 ارب روپے، 1000 ارب روپے، اور تقریباً تو اقبال صاحب آپریشنوں کی مخالفت نہ کریں، یہ کہیں کہ ہمیں پیسے دیں۔ بس آپ بات سنتے نہیں ہیں یار، خدا کے لیے پھر مجھے کیوں بلاتے میں سب سے زیادہ وقت آپ کو دے کے کہ جو آپ سوال پہلے منتیں کرتے ہو پھر انٹرپٹ کرتے ہو یار، پوچھتے تو حاصل کیا کرو۔ وہاں پہ 9 ارب روپے اور 10 ارب روپے میرے ڈسٹرکٹ کے لیے منظور ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جب یہ آپریشن ہوگا تو آپ پیسہ آپ کہاں پہ لگائیں گے؟ مجھے تو بتائے کہ وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ شروع ہے، وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا ہے، وہاں پہ اگر جو معاملات ہم سنبھال رہے تھے تو وہاں پہ تو ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا دیکھو دال میں کچھ کالا ہے۔ اقبال صاحب اگر آپ سنبھال رہے تھے معاملات تو پھر معاملات خراب کیوں ہوئے؟ کے لیے ایک بات اور دوسری بات ہے کہ آپریشن کریں گے تو صفائی ہوگی تو ریہیب کا پروسیس شروع ہوگا نا۔ صاحب ایک بات آج تو ہوں آپ کے ساتھ، آئندہ کے لیے آپ کے پروگرام میں نہیں بیٹھوں گا، یاد رکھنا۔ نہ میرا اتنا دماغ ہے کہ آپ کی بیہودہ الفاظ کو میں روز کون سے بیہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ جس طرح الزامات لگاتے ہیں خدا کا خوف کرے، اور جس طرح یہ تجزیہ نگار کو بلایا ہے، یہ دیکھیں جیسے چمگادڑ کی طرح بیٹھے ہیں اور PTI پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ نہیں، یہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے اقبال صاحب، یہ پھر وہی بات ہے۔ اب مجھے مجبوراً، میں پہلے بھی پروگرام کے اندر ہی دیکھیں یہ بری بات ہے، میں نے ایک سوال آپ کو کیا ہے، میں نہیں یہ اقبال صاحب نہیں، میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی پرسنل بات کرے، پرسنل بات نہ کریں، انہوں نے پرسنل کوئی بات نہیں کی ہے۔ آپ میری بات سن لینا، اب آپ میری بات سن لینا، اب بات سننے کا حوصلہ بھی تو پیدا کریں اقبال صاحب۔ لہٰذا میں ایز اے پروٹیسٹ نہیں، بات سننے کا حوصلہ تو پیدا کریں، پروٹیسٹ کرنا تو بہت آسان ہے سر، بیہودہ سوالات کرتے ہو، بات تو سن لیں۔ اس طرح آپ غیر سنجیدہ لوگوں کو یہاں پہ بٹھاتے ہو، جس کو پٹی پڑھائی جو سوال کرے اس سے آپ PTI کو بدنام کرنا ہے۔ PTI کے بدنامی، میں نے آپ کو پورا وقت دیا، آپ نے ایک پوری تقریر کی، اس کے اوپر کسی نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ اب اگر ایک سوال ہے تو سوال کا جواب تو دینا ہے نا آپ نے۔ چاہتا ہوں آپ کو تو میرے خیال میں
एलर्जी है पीटीआई से। ओहो, मैंने तो सवाल किया है अफरीदी साहब, सवाल का जवाब दे दें। सवाल मेरा इतना सा है कि अगर आप लोग सब कुछ ठीक कर रहे थे, तरफ से हो, सवाल तो सुन ले। मेरे हल्के में ऑपरेशन में हिस्सा ले ताकि आप इकबाल साहब सवाल सुनिए ना, सवाल सुनेंगे तो आपको समझ आएगी मैं क्या पूछ रहा हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप मामलात को चला रहे थे तो ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरी बात यह कि ऑपरेशन होगा तो उसके बाद रिहैब का प्रोसेस शुरू होगा ना। आप तो ऐसी लोगों को बुला, मैं माजरत चाहूंगा, मुझे उस्मा कारदार साहब के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आप बात सुनने को तैयार ही नहीं है, आप बात करना नहीं चाह रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। ये जो इम्पोर्टेंट है उस्मा कारदार साहिबा कि देखिए, आई डोंट नो कि वो क्या समझ रहे हैं और किस तरह से मेरी बात को ले रहे हैं। ना मैंने उनको इंटरप्ट किया ना वो बात की, मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मामलात को संभाल रहे थे। अगर मामलात संभाल रहे थे तो फिर ऑपरेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये एक पहला सवाल है। दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली ऑपरेशन होगा, वादी तीरा में अगर आज डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो वहाँ से अगर क्लींजिंग होगी तो उसके बाद ही रिहैब का प्रोसेस शुरू होगा ना, रिहैब पहले तो नहीं किया जा सकता। देखिए, बात सारी ये है कि इस वक्त ये पूरी पार्टी जो है ना, ये कन्फ्यूजन का शिकार है। ये जो आपने अपने मेहमान बुलाए हुए, मैं इनको कसूरवार नहीं ठहराती हूँ। ये जो गुमराह कुन ख्यालात जो हैं, ये इनकी लीडरशिप ने इनके दिमागों में डाले हुए हैं। आपने DG ISPR की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि कबायली हमारे दीन जो हैं वो तो हमारे इदारों के साथ खड़े हैं, वो हमारी कौम के साथ खड़े हैं। वो सब उनको पता है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। ये कोई खाला जी का घर नहीं होता कि आपने बंदूक उठाई और दहशतगर्द को ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये बहुत ये पेचीदा किस्म के और सीक्रेट ये ऑपरेशंस होते हैं। ये आप अलम नशरा भी नहीं कर सकते, वरना दहशतगर्द तो आपसे 2 कदम आगे होंगे, वो क्यों आपके इस ऑपरेशन से मारे जाएंगे। ये बड़ा एक केयरफुली आपको करना पड़ता है। DG ISPR बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट में बैठ के और वहाँ पे लोगों को ऐसी कहानियाँ घाड़ रहे हैं जो कि झूठ पे मबनी हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत बयानियाँ बना के देते हैं ताकि लोग जो हैं वो अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। हकीकत तो ये है चौधरी साहब कि ये आपने देख ही लिया है कि जो CM KP जो है उसको तो सैरों से फुर्सत नहीं है। वो तो पूरे पाकिस्तान में पिकनिक मनाने निकला हुआ है। कभी वो इधर इंतशार फैलाते हैं आके, कभी वो सिंध में जाके जो हैं वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो उनको इससे तो कोई गर्ज ही नहीं कि किसने उनको मैंडेट दिया और किस वजह से दिया। भाई अगर आपको KP के लोगों ने गलती से मैंडेट दे ही दिया तो खुदा के लिए एक लावारिस सूबे को बेचारों को पूछ ही ले जाके। इतने पहाड़ जैसे वहाँ मसाइल हैं, खंडरात वहाँ पे हैं, वहाँ पे ना कोई प्रॉपर अस्पताल है। आपको पता है कि 80% लोग पंजाब में आके अपना इलाज करवाते हैं KP से, ना वहाँ पे कोई स्कूल है, ना वहाँ पे कोई हैं कि जी हमें फंड ही नहीं लिए जा रहे, हमारा इतना अरब देना है, इतना अरब देना है, हमें तो ये भी नहीं मिल रहा और वो भी नहीं मिल रहा। अस्पतालों में आपको पता है सिर्फ 50 ICU में उनके बेड हैं। इस वक्त उनकी यूनिवर्सिटियां जो हैं वहाँ पे जो उनके जो स्टाफ है उसको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है इनके पास, वो बंद होने पे आई हैं। इनको फुर्सत ही नहीं है, ये निकले हुए जनाब अपने लेके तो और कभी इधर और कभी उधर। भाई इतनी बेतौकीरी और इतनी नाइंसाफ़ी मैंने कभी किसी मैंडेट के साथ होते नहीं देखी जो इस वक्त हम KP में देख रहे हैं। तो इनके पास वो नतीजा नताइज हरीपुर के उससे नजर भी आ रहा है। एक काम है कि रियासत पे इन्होंने और वफाक पे इन्होंने चढ़ाई करनी है, हमला करना है। भारत में आप जाके कोई भी चैनल खोल के देख लें, उनकी गोद में जाके बैठे हुए वहां पे अपने ही इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने ठेका लिया है कि अपने इदारों को जाके इन्होंने बदनाम करना है, उनके सरबराहों को बदनाम करना है। कहाँ नहीं ये गए, किस कांग्रेसमैन के ये पाँव नहीं पड़े, किस सेनेटर के ये पाँव नहीं पड़े। US कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन लेके आए, UN में जाके वहां पे कहते फिरते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। IMF के दफ्तर के बाद किसने प्रोटेस्ट की? आपका पॉइंट आ गया। किसने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी को कि रेमिटेंसेस ना भेजो? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि दिसंबर में 19.5 अरब की रिकॉर्ड रिमिटेंसेस आई हैं। इनका बयानिया पिट गया है क्योंकि ये रियासत खिलाफ बयानिया है। खुदा के लिए कुछ होश कर लें, कुछ पाकिस्तान का ख्याल कर लें। ठीक है। मैं जो पाशा साहब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी
دیکھیں سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ جب گئے ان کو جو وہاں پہ جسے کہہ لیجیے ریسیو کیا گیا، ان کو خوش آمدید کہا گیا، ان کو تمام طرح کا پروٹوکول دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پھر آج جب ہم وہاں سے وہ واپس جا رہے تھے تو اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے نہ یہاں کوئی جمہوریت ہے، اور انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر بھی مختلف طرح کے ایلیگیشنز لگائے اور قبضے کی باتیں اور پتہ نہیں کیا. یعنی ایکچولی جو ان کا پرپس جب پورا ہو رہا تھا تو انہوں نے وہی زبان استعمال کی جو انہوں نے پنجاب میں کی اور ادروائز بھی کی. سوال اس میں یہ بنتا ہے، جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب وادی تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے، یہ سوالات کے پی کے اندر سے اٹھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں آپریشن چل رہا ہے، یہاں ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں نہیں ہیں، آپ اس وقت کراچی میں. کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادھر ہونے دیں اور ہم صرف لوگوں کو چونکہ بیانیے کے ذریعے بیوقوف بناتے ہیں اس لیے ہم بیانیے پہ لگائی رکھیں گے اور ہم سندھ کی سیر کریں گے اس دوران؟ اچھا، وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اور اس میں یہ بھی شامل ہے نوجوان افریدی صاحب، یہ بالکل کلیئرلی اپنی پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ کنفیوژن کریٹ کیا جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی جائے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے خود بتا دیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے، مریم نواز صاحبہ نے تو بالکل ان کی اوقات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا تو رولا پڑ گیا. کچھ ہمارے میڈیا کے لوگوں نے بھی کہا کہ یار ان کو موقع دینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ اس سے بہتر سلوک کرنا چاہیے تھا. چلو جی، پیپلز پارٹی نے بہتر 30 سیکنڈز ہیں پلیز. پیپلز پارٹی نے بہتر سلوک کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہی کنفیوژن، وہی گندی زبان انہوں نے استعمال کی، کیونکہ ان کا پرپز ہی بد کلامی، بد زبانی اور بد امنی پیدا کرنا ہے، اور یہ اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق بالکل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے وقت ختم ہو گیا ناظرین. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب سوال کا جواب دینے سے بھی گریز کر رہی ہے. یہ سوالات جو ان کے اٹھائے جاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی جسے کہہ لیجئے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ عوام تک جائے، اسی لیے ان کے گیسٹس کو بھی بلایا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوال کا جواب دینے سے کترانے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس شاید جواب نہیں ہے. بہرطور اقبال خان افریدی صاحب کا بہت بہت شکریہ، عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، مصطفیٰ کمال پاشا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، کل نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.